میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، میں نے دنیا کے سامنے رکھا کہ کلائمیٹ چینج کیسے پاکستان کو امپیکٹ کر رہا ہے اور کلائمیٹ چینج کو ٹیکل کرنے کے لیے پاکستانی یوتھ کیا سمجھتی ہے۔ السلام علیکم، I am Zainab Waheed, a student of Convent of Jesus in Mary and a 16-year-old climate change activist. I was born in Karachi, raised up in Lahore, and I have been working on climate since I was 13. Now, this year, United Nations selected me as Pakistan's delegate for an international climate change conference in Italy, the Youth for Climate Summit. And other than that, I am also the ambassador of Pakistan's Horticultural Authority. And under that mandate, I have been leading afforestation and climate plantation across Lahore as well as across Pakistan. Youth for Climate Summit mein, I was one of the youngest delegates there. I work with about 400 diplomats and delegates from the world over to tackle climate change. میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، میں نے دنیا کے سامنے رکھا کہ کلائمیٹ چینج کیسے پاکستان کو امپیکٹ کر رہا ہے اور کلائمیٹ چینج کو ٹیکل کرنے کے لیے پاکستانی یوتھ کیا سمجھتی ہے کہ کیا اقدام لینے چاہیے۔ وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ تمام لیڈرز، ورلڈ لیڈرز، گریٹا تھنبرگ جیسے ایکٹیوسٹس، بورس جانسن جیسے پولیٹیشنز اینڈ ورلڈ لیڈرز ور دیر، دے ور آل very compensating to the youth. And they took into account their voices the way that they should. And I saw a lot of people celebrating the fact that youth from around the world was being given an opportunity to talk about things that matter to them. At the conference, we worked in 4 main thematic areas. The first thematic area talked about how the youth should be a central part of political decision making. The second thematic area focused on how countries should focus on a green recovery post COVID-19 as economies recover from the pandemic. The third thematic area focused on how non-state actors such as athletes and the fashion industry should make climate change a central part of their policies. And the fourth one focused on how education and media should be changed and reorganized to focus on climate change, essentially making every member of the society climate conscious. In Milan, I was interviewed by the BBC twice. And I was taken by BBC London live from Milan as Pakistan's delegate at the Youth for Climate. They talked to me for about 3 to 5 minutes, and we talked about how climate change has been impacting Pakistan and what I demand from my leaders in Pakistan to work on climate change. When I talk about climate change in Pakistan, most people doubt whether I really care about climate or not. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں اکثر لوگوں کو یا تو کلائمیٹ چینج کے بارے میں علم ہے ہی نہیں، اگر علم ہے بھی تو اس کو اتنا بڑا مسئلہ سمجھتے نہیں، جو کہ ایک بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج صرف ایک ماحولیاتی تبدیلی نہیں بلکہ ایک سوشل جسٹس یعنی معاشرتی انصاف کا مسئلہ ہے۔ And I'll tell you how. لیکن before we dive into the details and the nitty-gritties of what climate change impacts are, we need to understand what climate change is essentially. تو climate change کا concept بہت simple سا ہے، وہ یہ ہے کہ ارتھ اور سن کے درمیان اوزون لیئر ہے جو کہ سورج کی خطرناک شعاؤں سے زمین کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اب 20ویں صدی کے آغاز سے میکنائزیشن، انڈسٹریلائزیشن اور مشینوں کے استعمال سے کوئلے، تیل اور نیچرل گیس کے برننگ سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور لائف اسٹاک سے میتھین گیس اور ہماری فیکٹریز اور انڈسٹریز سے کلورو فلورو کاربنز، یہ ساری گیسز جنہیں ہم گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کہتے ہیں، انہوں نے اوزون لیئر کو متاثر کرنا شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سورج کی خطرناک شعاعیں زمین میں آتی تو ہیں لیکن واپس نہیں جا سکتی اسپیس میں۔ نتیجتاً ایک فینومینان اکر ہوا جس کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ سے گلیشیئرز پگھلتے ہیں، سمندروں اور دریاؤں میں پانی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے جس سے سی لیولز رائز ہوتا ہے اور سیلاب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ دنیا کے کئی حصوں میں رین فال پیٹرنز کے چینج ہو جانے سے پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے جس سے قحط سالی اور خشک سالی کا خدشہ ہوتا ہے اور فصلوں کو اور جانوروں کو بے تحاشا نقصان پہنچتا ہے۔ اور کلائمیٹ چینج کا دنیا بھر میں دیکھیں تو 21st سینچری کے اینڈ تک 10% آف دا پاپولیشن ول بی ڈسپلیسڈ اینڈ 1/3 آف دا لائف آن ارتھ ول گو ایکسٹنکٹ۔
اور اوساکا اور میامی جیسے وہ شہر جو کہ ساحلی علاقہ جات میں ہیں, جو کہ آر آن کوسٹل ایریاز, دے ول گو انڈر واٹر فار ایور. اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو کراچی کے وہ فلڈز جنہوں نے 89 سے زیادہ سالوں کے بارشوں کے ریکارڈز توڑے, لو کاسٹ اٹیکس یعنی وہ ٹڈی دل کے اٹیکس ہماری فصلوں کے اوپر جنہوں نے بہت لاکھوں روپوں کا نقصان کیا, اور وہ ہیٹ ویوز جو کہ ہر سال کئی لوگوں کی جان لے جاتی ہیں, یہ سب کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس ہیں. اور اگر آج کی بات کروں تو لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس از 500 سم تھنگ, میکنگ اٹ the worst city in the world in terms of air quality, and that is one major impact of climate change, which is smog. یہ سارے مسئلے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کتنا بڑا مسئلہ ہے, اور یہ مسئلہ آج سے 40, 50 یا 60 سالوں میں مزید بدترین ہوتا چلا جائے گا اور مزید بگڑتا چلا جائے گا اگر ہم نے آج اس کو روکنے کی پوری اسٹیپس نہ لیے اور پورا پلان نہ بنایا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج کو روکیں کیسے. کلائمیٹ چینج کو کاز کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ فاسل فیولز انڈسٹریز کا ہے. کول کی برننگ, فاسل فیولز یعنی نیچرل گیس اینڈ آئل کی ایکسٹریکشن, اور ان کی برننگ سے کلائمیٹ چینج کاز ہوا. اور کلائمیٹ چینج کو ٹیکل کرنے کے لیے بھی ہمیں ان انڈسٹریز کی ابالشمنٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ کلائمیٹ چینج کو کاز کرنے میں گورنمنٹس اور فاسل فیولز انڈسٹریز کا ہاتھ تھا. اب اس کو ٹیکل کرنے میں بھی فاسل فیولز انڈسٹریز اور گورنمنٹس کو سب سے زیادہ ایکشن لینا ہوگا. وی ڈیمانڈ اے کمپلیٹ فیز آؤٹ آف فاسل فیولز انڈسٹریز. دس از undeniably a very difficult decision to make, because ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہے آج, اگر ہم نے فاسل فیولز انڈسٹریز کو ابالش کرنا ہے یا ہم نے فیوچر جنریشنز کی لائفز کو پروٹیکٹ کرنا ہے. A very difficult decision, but we are at a critical point in time where we have to make this decision, because when you deny the existence of a problem such as climate change, you become a part of the problem itself. اس کے علاوہ ہمیں ڈیفارسٹیشن یعنی درختوں کی کٹائی کو جلد سے جلد ختم کرنا ہے, اور اس کے علاوہ انڈیویجول لیول پہ وی نیڈ ٹو انشور کہ وی پلانٹ ایز مینی ٹریز ایز پاسبل, وی پلانٹ ایز مچ ایز پاسبل, بیکاز ٹریز کو انٹرنیشنل کمیونٹی کاربن سنکس کہتی ہے, کیونکہ دے سک آؤٹ کاربن اینڈ دے آف سیٹ دی امپیکٹ دیٹ فاسل فیولز انڈسٹریز میک. Other than that, we need to upkeep a very strong pressure on our governments and policy makers, keep climate change as a central part of any policy that they make. I think climate change is not just an environmental change of weathers, it is a social injustice issue, because the countries which played a major part in causing climate change refuse to help those countries which are suffering the impacts of climate change, and those countries are those developing and underdeveloped countries that have the least resources to tackle climate change, and they haven't done anything to contribute to climate change. They promised, for example, in 2009, the developed countries promised that every year till 2020 we will give the developing countries $100 billion to tackle climate change, but till 2021 today, they have failed to even raise money beyond $96 billion collectively and in totality. That reflects on how incompetent the developed world has been in helping the developing countries. And it is about time we start demanding from our policymakers and leaders to take climate action. It is about time we acknowledging climate change as a very important issue and the most burning issue of the world right now. And finally, I thank Talks for having me over their platform to talk about the things that are the closest to my heart. Thank you.